السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص برکتوں کا مہینہ ہے۔ اگر کہا جائے یہ صبر کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، وہیں پہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اہل ایمان ذکر و فکر، تسبیح، تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات اور ہر قسم کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا ہے، جیسے عید ہمارے لیے تہوار ہے، مگر یہ ایک نیکیوں کا تہوار بھی ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ ڈالتا ہے۔ اب یہ سب کا اپنا اپنا ایمان اور تقوی ہے کہ کون اس میں سے کیا حاصل کرتا ہے، کتنا اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ مہینہ عالم اسلام کا عالمی موسم بہار ہے تو کچھ بے جا نہ ہوگا۔ جیسے 4 موسم ہوتے ہیں، ہر موسم کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ یہ دل کا موسم ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے۔ کون بدبخت ہوگا جو اس مہینے میں نیکیوں سے غافل رہے گا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ اس مہینے کی برکتیں ہی ایسی ہیں کہ انسان کا دل خود بخود اس مہینے میں عبادت کی طرف، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اس ساری عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان، تقوی والے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے والی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ متقی بنو، لعلکم تتقون۔ اصل مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی ایسے بن جائے کہ جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ جیسے ہر کام کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ دیگر 11 مہینے گزارنے کی مشق کراتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ہر مومن، ہر اہل ایمان سارا سال انتظار کرتا ہے۔ ہر طرف مومن خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے عام زندگی میں جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ایک کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے جو سارا دن گزرنے کے بعد سمٹتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو زندگی کا مقصد ایک ہی ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ کہاں گئی وہ مصروفیتیں، کہاں گئی وہ ساری پلاننگ، کہاں گئے وہ کام؟ جی وہ کام ہوتے رہتے ہیں، مگر اصل کام یہی ہوتا ہے کہ بس
قرآن پڑھا جائے اور قرآن پڑھا جائے، نفل ادا کیا جائے، اور ایسا لگتا ہے یا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ہماری ساری زندگی روزوں میں گزرتی۔ اس نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد، تقوی، مروت، خاکساری، مساوات، صدقہ خیرات، رضائے الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں انسان سوچتا ہے کہ کس کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ مہینہ انسان کے اندر فکر آخرت اور اپنے انجام کا ڈر دلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ پاک ہے اللہ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اپنے بندوں کی فطرت کے مطابق اس کے اندر جو ندامت کا مادہ رکھا ہے، وہ ندامت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ پورے سال میں کیے گئے اعمال پر نظر ڈالیں اور اس پاکیزہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ زاد راہ اکٹھا کر لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس عظیم و شان مہینے کا کیسے استقبال کرتے ہیں، کس بہتر طریقے سے اس کی برکات سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں اور نیکیوں کے موتی چنتے ہیں۔ عام طور پہ خواتین کا کیا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، خواتین گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہیں۔ اگرچہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں وقت نہیں ملے گا تو عبادت کریں گے، اس لیے گھر کی طرف زیادہ توجہ نہیں جائے گی، تو ایک بار ہی گھر کو صاف کر لیں۔ کچھ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ اس قدر پاکیزہ مہینہ ہے، ایک محترم مہمان ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت بڑے مہمان آتے ہیں، اس کی مثال تو اس سے بہت بڑھ کے ہے، تو ان مہمانوں کے لیے ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں، بہترین سے بہترین کراکری، بہترین سے بہترین انتظامات کرتے ہیں، ہر چیز کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے کہ ہمیں مہمان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو کچھ خواتین کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم مہمان ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت لے کر، اللہ کی برکت لے کر آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں، سنواریں، سجائیں۔ لیکن یہ الا ماشاء اللہ کہہ لیں، بہت سارے لوگ پھر اس فکروں کو چھوڑ کے کہ اس مہینے کا مقصد کیا ہے، اس مہینے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم بہترین پکوان بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ وقت جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطاری سے چند لمحے پہلے، ہم اس وقت بھی بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت بھی طرح طرح کی مرد حضرات کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں اور عورتیں بہترین طریقے سے اپنے دسترخوان کو سجاتی ہیں۔ یہ بھی برا نہیں ہے، مگر ایک حد میں اعتدال کے اندر ہو اور مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اگر ہم آدھا دن سو کے گزاریں گے، آدھا دن
باورچی خانے میں گزار دیں گے اور اس کے بعد تھک ہار کے تراویح پڑھ کے سو جائیں گے تو کیا اس عظیم مہینے کی قدر کر سکیں گے؟ وہ فائدہ اٹھا سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز کے طور پہ مہینہ بھیجا ہے؟ تو استقبال کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ اپنے ذہن میں ذرا یہ سوچیں کہ آپ کے گھر ایک اعلیٰ مہمان کی آمد ہو۔ گھر تو آپ سجا ہی رہے ہیں، خود بھی زینت اختیار کر رہے ہیں، خوشی کا ماحول ہے، بچوں کے لبوں پہ نغمے بھی ہیں، خوشی کے اثرات بھی ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے بہت پرتکلف سامان بھی تیار ہے، اور یہ مہمان اس کے آنے کی تیاری اور اس کو سرو کرنے میں ہم اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن جب رب کی طرف سے یہ تقوی کا، نیکی کا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے تو پھر ہماری تیاری کیا عام مہمان کی طرح ہونی چاہیے؟ کیا صرف اس کو اچھا سا کھانا کھلا کے رخصت کر دینا چاہیے؟ اس کو تحائف کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات، آپ کے دل میں اس مہمان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا مہمان ہوگا، جیسے آپ کے ماں باپ آ رہے ہیں، آپ کی بہن آ رہی ہے، آپ کی دوست آ رہی ہے، تو خوشی کا عالم کچھ اور ہوگا۔ پڑوس سے کوئی آ رہا ہے تو خوشی کا عالم اس سے کم ہوگا۔ تو اس مہمان کی قدر اس کے رشتے سے ہوتی ہے۔ تو یہ مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا بے حد عظیم مہمان ہے، سب سے پہلے اس کی عظمت کا احساس، اس کی قدر و منزلت کا احساس رکھیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، کہ یہ چند دن ہے، چند دن کا مہمان ہے، اپنے ساتھ خیر و برکت لا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ہم غفلت میں، سستی میں، بے رخی، بے اعتنائی میں مگن رہے، ہم نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، احسان فراموشی کی اور بے رغبتی سے عبادت کی، تو اس کا ہم نے قرض تو ادا نہیں کیا۔ نہ ہم نے صیام میں کوئی خشوع و خضوع دکھایا، نہ ہم نے کوئی قیام میں خشوع و خضوع دکھایا، یعنی کہ بے رغبتی سی بے رغبتی ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی انسان کوئی مہمان بن کے آئے اور یہ ساری چیزیں ہمارے رویے میں دیکھے، سستی، غفلت، ناقدری، احسان فراموشی، بے رخی، بے رغبتی، تو بتائیے کیا اس مہمان پہ ہمارا اچھا تاثر پڑے گا؟ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کی ایک ہی رات کو اس قدر و منزلت والا بنایا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں،
وہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چلو جی سارا مہینہ ہم اپنی خانوں میں پکوانوں میں مگن رہیں گے، عید کی تیاریاں ہماری پوری نہیں ہوتی، دن سونے میں گزر جاتا ہے تو رات شب بیداری کے بجائے بازاروں میں عید کی تیاری میں گزر جاتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ایک رات آئے گی شب قدر، اس میں ساری رات عبادت کر کے ہم سارے رمضان کا ثواب سمیٹ لیں گے۔ ایسا نہیں، اس دن کا، اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر ساتھ قدر و منزلت والی ہے، ہر لمحہ عبادت کرنے والا ہے، کہ کیا پتہ کوئی گھڑی اللہ کو ہماری حاجت روائی، ہماری عبادت پسند آ جائے اور اللہ ہمیں نجات دے دے۔ تو یہ ہے کہ اس کی عظمت کا احساس کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ ایک نعمت ہے۔ رمضان جہاں اللہ کا مہمان ہے، وہیں اللہ کی یہ عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور پہ انسان کوئی نعمت پاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، میں تو اسی قابل ہوں کہ مجھے نعمتوں سے نوازا جائے، یہ یقیناً میری ہی کسی نیکی کا کمال ہے جو مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ حالانکہ انسان کے پاس اگر وہ نعمت نہیں ہوتی تو وہ تڑپتا رہتا ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے در در بھٹکتا ہے۔ آپ ایک انسان کو سوچیں جو دیکھنے والا ہے، اب بھلا اس کو اپنی آنکھوں کی کیا قدر ہوگی، اس کا کیا خیال رکھے گا۔ ایک انسان جس کے جسم کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو معلوم کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں والوں کو کیا پتہ کہ ہاتھ کیا چیز ہے، بینائی رکھنے والوں کو کیا پتہ کہ آنکھ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت کا احساس ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنا اس سے بڑی بات ہے کہ انسان پھر اس نعمت کی قدر بھی کرے۔ کسی اندھے سے پوچھ لیں کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، وہ کہے گا میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں دیکھ سکوں۔ ایک بغیر ٹانگوں کے محروم انسان سے پوچھ لیں، اس کی حسرت ہوگی کہ وہ 2 قدم خود چلے۔ ایک بیمار انسان سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے، وہ فقط اور فقط صحت چاہتا ہے۔ اصل میں ہمارے ایمان میں کمی ہے، اس لیے ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے، نعمت نہیں ہوتی تو اس کی تڑپ رکھتے ہیں، لیکن اس نعمت کی پاسداری، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ ہر نعمت کی قدر کرتے ہیں، وہ نہر کے کنارے بھی بیٹھ کے پانی کو ضائع نہیں کرتے، اور یہی رمضان سکھاتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا احساس بھی کریں، اس کی عظمت کا بھی احساس کریں، اور اپنے رب کے شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ نعمت عطا کی کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر بجود ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گنو تو تم شکر کرو گے، اور میری نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے ایک بات اعلان کر دی ہے کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ نیکیوں میں بڑھاؤں گا۔ تو ہمیں اس رمضان میں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں ہمیں بار بار یہ نیکیوں کا موسم ملے اور ہم اور زیادہ اس کا شکر ادا کریں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ سورہ ابراہیم کی 28-29 آیت ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں لا اتارا، یعنی جہنم، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا ہوا جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم صحت کے حالت میں ہیں، تندرستی کے حالت میں ہیں، اس کے باوجود ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، ہم اس نعمت کا احساس نہیں کرتے اور کسی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نہ روزے کی قدر ہوتی ہے، رکھتے بھی ہیں تو صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ دعا، نہ ذکر، نہ اللہ کی طرف رجوع، نہ توبہ، نہ تلاوت، نہ بخشش کی دعا، نہ مغفرت کی دعا۔ تو یہ اللہ کو بات بہت سخت گراں گزرتی ہے۔ اگر ہم احساس بھی کریں اور اس نعمت کا احساس بھی کریں تو پھر ہم اس مہینے کی طرف دیکھیں کہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لیں، اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مہینے میں کم از کم ہم دنیا کے جھنجھٹوں سے رخ موڑ لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے دل میں اس مہینے کی عظمت کا، نعمت کے احساس کو مزید قوت دیں اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، کیونکہ مومن کی زندگی ویسے بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے، اللہ کی مرضی سے گزرنی چاہیے، لیکن یہاں یہ خاص بات آتی ہے کہ انسان پھر بھی بھٹک جاتا ہے، پھر بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو انسان نے نسیان یعنی بھول کے مادے سے پیدا کیا ہے، انسان جلد بھول جاتا ہے، اس لیے ہمارا روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو توڑنا چاہیے، اور یہ مہینہ جب جائے تو ساتھ اللہ کی رضا بھی ہمارے ساتھ مل جائے، اور یہ مہینہ جا کے اللہ سے ہماری سفارش کرے کہ نہیں میرے رب، قیامت کے دن روزہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے کہ میرے رب اس نے دن کو اپنے آپ کو بھوکا رکھا تیری رضا کے لیے، میرے رب اس نے رات کو قیام کیا تیری رضا کے لیے، لہٰذا تو اس کو بخش دے۔ اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں
ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہماری عبادت خالص ہوتی ہے، ہم اللہ پہ صحیح طریقے سے توکل کرتے ہیں اور ہم اللہ کو سارے جہان کا حاکم مانتے ہیں، خود کو اللہ کا فقیر سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں اور اپنے رب کو غنی، بادشاہ، رازق، دینے والا، ہر اختیار کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ احساس دل میں لاتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ہماری ہستی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے دل میں دوسرے غریبوں کا، مسکینوں کا احساس بھی ہوگا اور ہم کبھی بھی خود کو بڑا نہیں سمجھیں گے، ان کو حقارت سے نہیں دیکھیں گے اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کریں گے، ان کی مصیبت میں ان کے کام آئیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر مشکل کشا کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی مہلت بھی دیتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہم زندگی میں بار بار پائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس لیے ہمیں یہ سوچ کے یہ رمضان گزارنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اور بھی یہ موقع عطا فرمائے، لیکن اگر یہ ہمارا آخری رمضان بھی ثابت ہو تو پھر اپنے رب کے حضور جب جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ ہماری بخشش ہو چکی ہو، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو چکی ہوں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو کہ ہم نے اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان کے استقبال میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہم نے یہ طے کر لینا ہے، ہم نے یہ پختہ ارادہ عزم کر لینا ہے کہ ہم اس مہینے میں گناہ سے بھی بچیں گے اور نیکی کی طرف بھی رغبت کریں گے۔ گناہ سے بچنے میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ بڑی بھول میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہو، بے شک میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمہیں پاک کرتا ہوں۔ تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں گناہ بھی نہیں کرنا اور اس سے پہلے توبہ بھی کرنی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف گناہ بھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت میں مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، بلکہ مفلس وہ ہوگا جس نے کسی کو گالی دی، جس کے پاس روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، نمازیں بھی، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا۔ تو قیامت کے دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، مگر یہی گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑی آگ تیار کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرو، جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان سے آگ جل جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے کہیں ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دیں۔ ہماری زندگیاں تو ویسے بھی تھوڑی ہیں، اگر اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس مہینے کی رحمتوں کو پانا چاہیے اور گناہوں سے مکمل شعوری طور پہ بچنا چاہیے، تہیہ کرنا چاہیے کہ میں اس مہینے میں گناہ نہیں کروں گا، اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اور بھی توفیق دیتا ہے کہ سارا سال وہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے جب ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں اس کی عظمت کا احساس بھی کرنا ہے، اس کو نعمت بھی سمجھنا ہے اور گناہوں سے رکنا بھی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں نیکیوں کی طرف بھی رغبت کرنی ہے۔ رمضان ایسے ہے جیسے سیزن ہوتا ہے، گرمیوں میں سیزن ہوتا ہے جس میں گرمی کی وجہ سے لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو ان کو ٹھنڈک پہنچا سکے، سردی میں لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن سے ان کو گرمائش اور تپش مل سکے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی ہیٹر لیتا ہے، کوئی لکڑیاں لیتا ہے، غرض یہ ہوتی ہے کہ خود کو آگ سے گرمائش حاصل کر لے۔ جیسے حضرت موسیٰ سفر کر رہے تھے تو ان کو کہیں سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، میں تمہارے لیے کہیں سے تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم گرمائش حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو ایک طرح سے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہر طریقے سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ختم پہ ختم کرنے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے 4 ختم ہوئے، ہمارے 5 ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم نے رٹا مارا۔ قرآن شفا ہے، اس کا ہر لفظ ایک نیکی تو ہے، لیکن وہ نیکیاں جو ہمیں سمجھ نہ آ سکیں، جس نیکی سے ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، جس نیکی نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ایسی نیکی اگر 50 قرآن پڑھ لیں یعنی ختم کر لیں اور ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ اہتمام کریں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، چاہے ایک ختم ہی کریں چاہے آدھا ہی کریں، لیکن سمجھ کے پڑھنے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں،
طویل نماز پڑھیں، کیونکہ رمضان کی ایک ایک ساعت برکت والی ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کا انتظار نہیں کیجیے۔ جو بھی فارغ وقت ملے نفلی عبادت جس میں نفل پڑھنا ہے وہ کریں، صدقہ خیرات میں اضافہ کریں، زبان کو فارغ نہیں رکھیں، ذکر و اذکار سے اس کو تر رکھیں، دعائیں مانگیں، اللہ سے مناجات کریں، اپنی حاجتیں اللہ کے آگے رکھیں، عفو درگزر کا معاملہ کریں، قیام اللیل کا خاص اہتمام کریں، روزوں کے مسائل کی معرفت بھی حاصل کریں تاکہ ہمارا روزہ بہترین طریقے سے گزرے اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ اگر کسی کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ دورہ قرآن میں حصہ لے سکے، گھر پہ بیٹھ کے یا گھر سے باہر جا کے، تو یہ بھی یقیناً نیک عمل ہوگا۔ نیک اعمال میں سبقت کریں، محنت کریں، مشقت کریں، اپنے اندر کے تقوی کو باہر نکالیں، اور یہ ساری پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں۔ یہ پلاننگ اس طرح ہو کہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ مجھے اس رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے رب کا اور اپنے رب کی حضور سر بسجود ہو کے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے۔ نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اس موقع پہ، اس رمضان میں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ اذان کا انتظار کرنا بھی بڑے اجر کا سبب ہوتا ہے۔ تراویح کے لیے اگر خواتین کا اہتمام ہے کہیں تو اس کے لیے ضرور جائیں۔ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں، خود بھی نیکی کریں۔ اور آخری بات استقبال رمضان کے حوالے سے کہ یہ آپ نے سب کچھ کر لیا تو مسلسل اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ رمضان میں نے جو کچھ کیا، کیا رمضان میں بھی میرا وہی طرز عمل رہا؟ کیا میرے اندر پہلے سے زیادہ سچائی نہیں آئی؟ پہلے سے زیادہ نیکی کی رغبت نہیں آئی؟ کیونکہ رمضان تو ایک مہمان ہے، یہ گنے چنے دن ہے، ایاماً معدودہ، یہ تو گزر جائیں گے، چلے جائیں گے، ہم اور آپ یہیں رہ جائیں گے۔ تو کیا اس مہینے نے ہم میں تقوی پیدا کیا؟ کیا ہماری سوچ بدلی؟ کیا ہمارے اندر کوئی خوبی اضافی طور پہ آئی کہ ہم اس کو سال بھر کے لیے استعمال کر سکیں؟ کیا ہماری نمازیں جیسے رمضان میں لمبی لمبی ہوتی ہیں، کیا رمضان کے بعد، رمضان کے رخصت ہوتے ہی نمازوں سے بیزاری ہو گئی؟ قرآن جو پہلے رمضان سے استقبال کے سے پہلے ہم نے طاقوں سے اتارا تھا، کیا وہ پھر سے طاقوں میں تو نہیں چلے گئے؟ ہم ان سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ خود پہ نظر رکھیے کہ وہ جو ذکر و اذکار، اللہ سے مناجات، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھنا، ان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کیا آپ نے جو ٹھانا تھا کہ اپنی زندگی کو، یہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے لیے بہتر سے بہتر بنائیں گے، کیا وہ ہدف ابھی بھی آپ کا ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے
رمضان بہترین نمونے سے گزارا اور اس کی قدر کی، اس نعمت کو پایا، اس کا حق ادا کیا۔ آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ایک عشرہ فلاں کا ہوتا ہے، ایک عشرہ رحمت کا، سوچنے کی بات ہے جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے کیا وہ مغفرت کا عشرہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ نہیں ہوتا؟ صرف ہم اس کو رحمت کے لیے مخصوص کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے لیے کوئی بھی ایسی مخصوص چیز، کوئی بھی خاص دعا سوائے لیلۃ القدر کے لیے، باقی کوئی بھی خاص طریقہ، خاص عبادت کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ سارے کام بعد میں لوگوں نے خود سے کر لیے، تو اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کریں، خوشی خوشی سے کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور بکثرت اعمال صالحہ انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے آخرت میں ہماری نجات کا سامان بنائے اور ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خصوصی میزبانی کرے، جیسے ہم نے اس مہینے کی میزبانی کی، جیسے ہم نے اس مہینے کو مکرم جانا، معزز جانا، تو اللہ بھی ہماری مہمانی کرے، اللہ بھی اس مہمان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اس کے بعد میں کچھ روزوں کے مسائل بتاؤں گی، امید ہے کہ آپ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق دے، اعمال کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے تو ایمان پہ، موت دے تو شہادت۔